بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ وہ کیسا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ آپ پر دیوانگی طاری تھی کہ اللہ کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جوش عشق حد سے گزر گیا اور آپ کی آہوزاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو حاسدوں کی ایک جماعت نے آپ کو قید خانہ میں بند کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قید خانہ کی طرف خوش جانے لگے تو ازراہ ہمدردی آپ کے دوست بھی ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو قید خانہ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ باطن اور اللہ والا قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شیخ اپنے ماہتاب باطن روحانی چاند کو ابر جنون کے بادل سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے، یا پھر عاقلوں کی صحبت سے متنفر ہو کر خود کو دیوانہ بنا لیا ہے۔ آخرکار ان سب نے جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کی ولایت اور باطنی بلندی سے ناواقف ہیں اور آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے کہ آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں، راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی گفتگو میں اخلاص اور ہمدردی محسوس نہیں کی، چنانچہ پہلے اخلاص کا امتحان کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے کہ پاگل آدمی وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ دوڑنا دیکھ کر شیخ نے ان کے عقیدت و محبت پر قہقہا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو، ارے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی اگر خالی چھلکا ہے تو دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ نیز دوست کی مثال سونے کی ہے اور بلا و مصیبت کی مثال آگ کی سی ہے۔ چنانچہ سچا دوست مصیبت اور دکھ درد کے وقت اپنے تعلق کو اور بڑھاتا ہے، جیسے کہ خالص سونا آگ کی تکلیف میں چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے۔ بس اللہ کی محبت کے راستے میں دل کی ناجائز خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، تب یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مردانہ وار قدم رکھنا چاہیے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق: اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بندے کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو آتی ہے، ان کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔